بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا زکوٰۃ کے بارے میں، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی، برکت اور بڑھوتری کے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینے والے شخص کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ شرعی طور پر زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ بہرحال زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اسلام کے مقرر کردہ کم از کم مالیت پورے 1 سال تک موجود رہے۔ وہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% ان لوگوں کو دے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جیسا کہ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے اور قرض داروں کے قرض اتارنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اظہار شفقت کا ایک بھرپور مظاہرہ ہے۔ اس سے نادراؤں کو اپنی ضرورت پوری کرنے اور قرضے وغیرہ ادا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے دل خود غرضی اور ہوس دولت کی ناپاکی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ جسے دی جاتی ہے اس کے دل سے بھی حسد اور نفرت کے جذبات دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے دل میں زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کے دلوں میں فیاضی اور ہمدردی جنم لیتی ہے۔ ان میں خود غرضی اور دولت کے ساتھ محبت کم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ بہت سی سماجی برائیوں کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے، جیسا کہ سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اپنے دل کے لالچ سے بچا لیے گئے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بہرحال دین اسلام واضح طور پر حکم دیتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہونے دی جائے اور اسے مسلسل گردش میں رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سودی قرضوں کی ممانعت کرتا ہے جن کی مدد سے چند مکار افراد معاشرے کی دولت کے بڑے حصے کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں۔ اسلام نے اس دولت کو بذریعہ وراثت تقسیم کرنے کے لیے قوانین دیے ہیں۔ قانون وراثت کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ساری جائیداد کو متعدد وارثوں میں سے کسی ایک وارث کے حوالے کر دے اور باقی افراد کو محروم کر دے، یا ان میں سے چند وارثوں کو ان کے حاصل حق سے زیادہ دے دے اور دوسروں کو کم دے۔ اس کے لیے منصفانہ تقسیم کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے تمام سرکاری آمدنیوں اور وسائل پر غریبوں اور نادراؤں کو اولین حق دیا ہے۔ اس طرح عوام کے سب طبقوں کی خوشحالی کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اور خیرات دینے والے آدمی سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے نیک کام کرتے ہوئے ان لوگوں پر اپنی فیاضی کی داد بٹھانے کی کوشش نہ کریں جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے
جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ بہرحال مومن اپنے مال کا ایک حصہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کسی مستحق کو دیتا ہے اور اس کے عوض کسی قسم کی دنیاوی فائدے کی توقع نہیں رکھتا، نیز وہ جانتا ہے کہ ساری دولت اللہ کی ہے، جس نے اسے یہ دولت دوسروں سے پہلے عطا کر دی ہے۔ اس لیے وہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو خوش دلی سے تقسیم کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف اس سے زیادہ واپس لوٹا دے گا بلکہ اپنا حکم ماننے پر مزید اجر بھی عطا کرے گا۔ جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔